حیدر افندی کی نظریں ورشا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص ان کے اگلے جملے کا منتظر تھا۔ زیبا بیگم کا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا کہ کہیں حیدر سب کے سامنے پرانے راز نہ اگل دے، مگر حیدر افندی نے ایک گہری سانس لی اور اپنی لرزتی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی۔ صبور، وہ میری کزن تھی، میری چچی کی بیٹی۔ حیدر افندی کی آواز میں ماضی کا درد اور حال کی حیرت کھلی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی زیبا بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ حیدر نے ادھورا سچ بولا تھا اور منگنی والی بات چھپا لی تھی۔ ورشا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ کیا؟ ورشا کے لبوں سے بے اختیار نکلا، آپ میری امی کو جانتے تھے؟ جانتا تھا۔ حیدر افندی آگے بڑھے اور شفقت سے ورشا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا، وہ میری بہنوں جیسی تھی۔ ہمارے خاندان کے حالات کچھ ایسے ہوئے کہ وہ ہم سے بچھڑ گئی اور پھر کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ قدرت نے تمہیں یوں لا کر مجھے واپس لوٹایا ہے۔ تم غیر نہیں ہو ورشا، تم میری اپنی ہو، میرے خون کا حصہ ہو۔ ورشا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جو خود کو اس دنیا میں تنہا اور لاوارث سمجھتی تھی، آج اسے اچانک اتنا بڑا سہارا مل گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ورشا نے روتے ہوئے کہا۔ میں اپنوں کے درمیان ہوں۔ زاران جو اب تک خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر بھی اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنے اس غلط فہمی پر مزید افسوس ہوا کہ اس نے اپنی ہی کزن کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ ڈیڈ، یہ تو بہت بڑی خبر ہے، زاران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے ورشا کا اس گھر سے اتنا ہی حق ہے جتنا میرا؟ بالکل، حیدر افندی نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج سے اس گھر میں ورشا کو وہی عزت ملے گی جو اس کا حق ہے۔ زیبا، تم سن رہی ہو نا؟ یہ تمہاری دیورانی کی بیٹی بھی لگتی ہے رشتے میں۔ زیبا بیگم نے زبردستی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، مگر ان کے دل میں نفرت کا لاوا پک رہا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ حیدر نے منگیتر والا لفظ چھپا لیا ہے، مگر ورشا کا وجود اب انہیں پہلے سے بھی زیادہ کھٹک رہا تھا۔ وہ کامل ملک کی بیٹی تو تھی ہی، مگر اب حیدر کی محبت کی نشانی بھی بن کر سامنے آ گئی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، زیبا بیگم نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، چلو اب ڈرامہ ختم کرو اور زاران کو آرام کرنے دو۔ حیدر افندی ورشا کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے، مگر ابھی وہ دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے اپنا سینہ پکڑ لیا۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ ڈیڈ، زاران چیخا اور ان کی طرف لپکا۔ حیدر افندی کچھ بول نہ سکے اور وہیں قالین پر ڈھیر ہو گئے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حیدر، زیبا بیگم چیخی۔ بابا، ورشا بھی دوڑی۔ زاران نے فوراً باپ کو بازو میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی حیدر افندی کی روح پرواز کر چکی تھی۔ وہ صدمہ یا شاید ماضی کا بوجھ ان کا کمزور دل برداشت نہیں کر سکا تھا۔ گھر میں صفے ماتم بچ گئی۔ زاران پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ باپ جسے اس نے ابھی ابھی خوش دیکھا تھا، پل بھر میں اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ورشا بھی اپنے سسر کی موت پر غم سے نڈھال تھی جو اس کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے۔ زاران دل ہی دل میں شدید پچھتاوے کا شکار تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے باپ کے سامنے ورشا سے معافی مانگنے اور تعلقات ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر موت نے اسے مہلت ہی نہ دی۔ وہ ورشا کی طرف دیکھتا جو کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، مگر وہ ہمت کر کے اس کے پاس جا نہ سکا۔ دوسری طرف زیبا بیگم شوہر کی موت کے صدمے میں نیم پاگل ہو رہی تھی۔ ان کی ساری توجہ فی الحال اپنے دکھ پر تھی، اسی لیے وقتی طور پر ورشا ان کے عذاب سے بچی ہوئی تھی۔ حیدر افندی کی وفات کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ گھر کا ماحول سوگوار اور بوجھل تھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت کم ہو چکی تھی۔ زاران زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں خاموش لیٹا رہتا۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ورشا گھر کے سارے کام نمٹا کر تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ زاران بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا ہے اور اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھا ہوا ہے۔ کمرے میں صرف سائیڈ لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ ورشا خاموشی سے صوفے کی طرف جانے لگی کہ زاران کی بھاری آواز ابھری۔ ورشا۔ ورشا رک گئی۔ جی، ادھر آؤ، زاران نے بازو ہٹائے بنا کہا۔ میرا سر بہت دکھ رہا ہے، پلیز تھوڑا سا دبا دو گی؟ ورشا ایک لمحے کے لیے جھجکی۔ پچھلے ایک ہفتے میں ان کے درمیان کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی، مگر زاران کی آواز میں موجود درد نے اسے انکار نہ کرنے دیا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بیٹھ کے قریب آئی اور کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے زاران کو سر کو چھوا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے جبکہ زاران کا ماتھا تپ رہا تھا۔ جیسے ہی ورشا کی انگلیوں نے زاران کے بالوں میں حرکت کی تو زاران کے وجود میں ایک سکون اترنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ ورشا پوری توجہ سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ زاران نے دھیرے سے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا اور ورشا کے چہرے کو دیکھا۔ مدھم روشنی میں اسے بے حد حسین اور معصوم لگی۔ غم اور تھکاوٹ نے اس کے حسن کو کم نہیں کیا تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر دی تھی۔
زاران کے اندر سوئے ہوئے جذبات کروٹ لینے لگے۔ وہ اپنی بیوی تھی، اس کا حلال رشتہ۔ باپ کی موت کے غم اور تنہائی کے احساس نے ورشا کے قرب کا طلبگار بنا دیا تھا۔ ورشا نے محسوس کیا کہ زاران اسے پلکیں جھپکائے بنا دیکھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی اور ہاتھ روک لیا۔ آرام آیا آپ کو؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر زاران نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ اس کی گرفت میں سختی اور تپش تھی۔ نہیں، ابھی نہیں آیا۔ زاران کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ مت جاؤ زاران صاحب، چھوڑیں۔ ورشا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو یہیں سو جاؤ۔ زاران نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ورشا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زاران کے سینے پہ آ گری۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ورشا بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور پیچھے ہٹنا چاہا مگر زاران نے اسے دونوں بازوں کے گھیرے میں لے لیا۔ میں اپنی بیوی کو روک رہا ہوں۔ زاران نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا میرا حق نہیں ہے؟ پلیز زاران صاحب، ابھی نہیں۔ ورشا کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ وہ بھی اس قربت کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ ماضی کے زخم ابھی تازہ تھے مگر زاران اس وقت کچھ بھی سننے یا سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس پر ایک جنون طاری تھا۔ اس وقت ورشا کا وجود اپنے حصار میں اسے چاہیے تھا۔ مجھے منع مت کرو ورشا، میں بہت تنہا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ورشا کی ہلکی پلکی مزاحمت اس کی مضبوط گرفت کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر زاران نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ وہ اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا اور ورشا کی سسکیاں اس کی قربت میں دب کر رہ گئی۔ رات کے اس پہر زاران کی منمانی جیت گئی اور ورشا کی بے بسی ہار گئی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو زاران کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا مگر رات کا نشہ اتر چکا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی تو اس کی نظر بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی ورشا پر پڑی جو گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس کے وجود سے شکستگی آیا تھی۔ زاران کو ایک جھٹکا لگا۔ رات کے واقعات کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگے۔ اس کا جنون، ورشا کی بے بسی، اس کی منتیں اور پھر اس کی خاموش چیخیں۔ زاران کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اسے اپنی ذات پر گھن آنے لگی۔ وہ جو خود کو ایک مہذب انسان سمجھتا تھا رات جذبات کی رو میں بہہ کر ایک درندے کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ورشا، زاران نے لرزتی آواز میں اسے پکارا۔ ورشا نے سر نہیں اٹھایا، بس اس کے رونے کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اس کی ہچکیوں کی آواز نے زاران کا کلیجہ چیر دیا۔ زاران ہمت کر کے اس کے قریب کھسکا۔ مجھے معاف کر دو ورشا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، میں شرمندہ ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں ڈپریشن میں تھا اور اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ورشا نے نم آنکھوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ کیا ایک شوہر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی مرضی اور اس کی ذہنی حالت کا خیال رکھے بنا اپنی منمانی کریں؟ آپ نے تو مجھے کوئی چیز سمجھ لیا زاران صاحب۔ زاران نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے زیادتی کی ہے، میں بہک گیا تھا۔ تم میری بیوی ہو، میرا سکون ہو، شاید اسی لیے میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پلیز اس بار مجھے معاف کر دو، تمہارے آنسو مجھ پر بھاری پڑ رہے ہیں۔ زاران کا لہجہ اتنا عاجزانہ اور پچھتاوے سے بھرپور تھا کہ ورشا کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ زاران اپنے باپ کی موت کے صدمے میں ہے اور مرد اکثر غم غلط کرنے کے لیے سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ وہ ایک روایتی مشرقی لڑکی تھی جس کے لیے شوہر کا مقام بہت بلند تھا۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا، بس آپ آئندہ میرا اعتبار مت توڑیے گا، ورشا نے دھیمی آواز میں کہا۔ زاران کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے شکر گزاری سے ورشا کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ ورشا شرما کر اٹھی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ورشا نہا کر نکلی۔ اس کے گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر غسل کے بعد والی تازگی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں گئی تاکہ ناشتہ بنا سکے۔ کچن میں موجود ایک پرانی ملازمہ جس کا نام رضیہ تھا اور جو زیبا بیگم کی خاص مخبر تھی کی نظر نے ورشا پر پڑی۔ رضیہ نے ورشا کے گیلے بالوں اور بدلی ہوئی چال ڈھال کو بھانپ لیا۔ اس کے لبوں پر ایک مکار مسکراہٹ ابھری۔ وہ فوراً کچن سے نکلی اور سیدھا زیبا بیگم کے کمرے کا رخ کیا۔ زیبا بیگم اپنے بیڈ پر بیٹھی شوہر کی تصویر ہاتھ میں لیے گمسم تھی۔ رضیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیگم صاحبہ اندر آ جاؤ، کیا بات ہے؟ زیبا بیگم نے بیزار لہجے میں پوچھا۔ بیگم صاحبہ ایک خبر لائی ہوں، مجھے لگتا ہے چھوٹے صاحب اور ورشا بی بی کے بیچ اب دوریاں ختم ہو گئی ہیں، رضیہ نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ زیبا بیگم چونک کر سیدھی ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ ابھی تو حیدر کی موت کو صرف ایک ہفتہ ہوا ہے، زاران تو شدید غم میں ہے۔ غم کا تو پتہ نہیں بیگم صاحبہ، مگر ورشا ابھی نہا دھو کر تیار ہو کر کچن میں آئی ہے۔
اس کا حلیہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ رات میاں بیوی میں قربت ہوئی ہے۔ رضیہ نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ زیبا بیگم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ تو یہ منصوبہ بنا رہی تھی کہ حیدر کے سوگ کے بعد وہ زاران کو ورشا سے طلاق پر آمادہ کریں گی تاکہ یہ منحوس لڑکی ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے، مگر یہاں تو گنگا الٹی ہی بہہ رہی تھی۔ اس کمبخت لڑکی نے میرے بیٹے کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا، پہلے باپ کو بیوقوف بنایا اور اب بیٹے پر جادو کر رہی ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ زیبا بیگم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاؤ بلا کر لاؤ اسے میرے پاس، ابھی اور اسی وقت۔ رضیہ بیگم خباثت سے مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ورشا ڈرتے ڈرتے زیبا بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مومانی جان، آپ نے بلایا؟ ورشا نے نظریں جھکا کر پوچھا تو زیبا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ورشا لڑکھڑا گئی اور گال پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ بڑی خوشیاں منا رہی ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ابھی میرے شوہر کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی اور تم میرے بیٹے کے ساتھ رنگ رلیاں منانا شروع ہو گئی ہو۔ بے غیرت لڑکی، تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ زیبا بیگم نے زہر آلود الفاظ کا تیر چلایا۔ ورشا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مومانی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کے بیٹی کی بیوی ہوں، یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ بکواس بند کرو، اپنی بیوی نہیں ہو تم، صرف ایک مصیبت ہو جو ہمارے گلے پڑی ہے۔ تم نے اپنی ماں کی طرح میرے گھر کے مردوں کو ورغلانے کا فن سیکھ رکھا ہے۔ سن لو کان کھول کر، میں زاران کو تم جیسی گھٹیا عورت کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ بہت جلد میں اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ تمہیں طلاق دے کر گھر سے باہر پھینکے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ورشا روتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ زاران ابھی تیار ہو رہا تھا۔ ورشا کو یوں روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ورشا، اب رو کیوں رہی ہو؟ زاران نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ ورشا نے ہچکیوں کے درمیان بتایا، مومانی جان نے مجھے بلایا تھا اور انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور بہت برا بھلا کہا۔ وہ کہہ رہی تھی میں بے غیرت ہوں اور میں نے آپ کو ورغلایا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی وہ مجھ سے طلاق دلوا دیں گی۔ زاران یہ سن کر ششدر رہ گیا۔ اسے اپنی ماں سے ایسی امید نہیں تھی، خاص طور پر باپ کی موت کے فوراً بعد۔ اسے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے ماں کا تھپڑ ورشا کے نہیں بلکہ اس کے منہ پر لگا ہو۔ آئی ایم سوری ورشا، زاران نے بے بسی سے سر جھکایا۔ ممی ابھی ڈیڈ کی موت کے بعد صدمے میں ہیں، اس لیے شاید انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مگر زاران صاحب، میری کیا غلطی ہے؟ میں تو بس خاموشی سے زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ ورشا نے روتے ہوئے سوال کیا۔ زاران کے پاس اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کا رویہ غلط ہے، مگر وہ اپنی ماں کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، خاص طور پر موجودہ حالات میں۔ تم دل پر مت لو ورشا، بس کچھ دن کی بات ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سنبھل جائیں گے۔ تم ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو اور ان کے سامنے کم جایا کرو۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں تمہیں وہ عزت نہیں دلوا پا رہا جس کی تم حقدار ہو، مگر میں مجبور ہوں، وہ میری ماں ہے۔ زاران نے ورشا کے آنسو پونچھے اور اسے دلاسا دیا۔ ورشا خاموش تو ہو گئی مگر اس کے دل پر لگا زخم اور گہرا ہو گیا۔ گھر میں کشیدگی کا راج تھا اور ہر گزرتا دن اس تناؤ میں اضافہ کر رہا تھا۔ حیدر افندی کی وفات کو کچھ دن گزر چکے تھے۔ زاران کوشش کر رہا تھا کہ گھر کا ماحول معمول پر آئے، مگر زیبا بیگم کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی اور ورشا سے تو جیسے انہوں نے قسم کھا رکھے تھے کہ بات نہیں کرنی۔ دوسری طرف ورشا سائی کی طرح گھر میں پھرتی اور کوشش کرتی کہ اپنی ساس کے سامنے کم سے کم آئے۔ ایک شام زاران آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ابھی اس نے کپڑے تبدیل کیے ہی تھے کہ رضیہ ملازمہ دروازے پر آئی۔ چھوٹے صاحب، رضیہ نے مؤدبانہ انداز میں کہا، بیگم صاحبہ آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زاران نے سر ہلایا، ٹھیک ہے رضیہ، میں بھی آتا ہوں۔ اس کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھری۔ ماں کا یوں بلانا اسے خطرے کی گھنٹی لگا۔ اس نے ایک نظر ورشا پر ڈالی جو کونے میں بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی۔ میں ممی سے مل کر آتا ہوں، زاران نے اسے اطلاع دی۔ تو ورشا نے سر اٹھا کر دیکھا، جی بہتر، اللہ خیر کرے۔ زاران لمبی سانس لے کر کمرے سے نکلا اور ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو زیبا بیگم کرسی پر بیٹھی کھڑکی سے باہر خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ ان کا چہرہ سپاٹ اور سخت تھا۔ ممی، آپ نے بلایا؟ زاران نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ آؤ زاران، بیٹھو۔ زیبا بیگم کے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تم سے ایک حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ زاران بیٹھ گیا۔ جی ممی، کہیے، کیا فیصلہ؟ زیبا بیگم نے اپنی نظریں بیٹے کے چہرے پر جما دیں۔ دیکھو زاران، اب تمہارے باپ اس دنیا میں نہیں رہے، اس گھر کی ذمہ داری اب تم پر ہے۔ میں مزید گھما پھرا کر بات نہیں کروں گی۔ میں اس گھر میں اس لڑکی یعنی ورشا کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زاران چونک گیا۔ ممی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ورشا میری بیوی ہے اور اس گھر کی بہو ہے، وہ کہاں جائے گی؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کہاں جاتی ہے، زیبا بیگم نے بے رحمی سے کہا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اس کا منحوس وجود مجھے ہر لمحہ کاٹتا ہے۔
اس کی ماں کی وجہ سے میری زندگی کا سکون برباد ہوا، اور اب اس لڑکی کی وجہ سے میں نے اپنا شوہر کھو دیا۔ جس دن اس نے اپنی ماں کا نام بتایا اس دن حیدر کا انتقال ہوا۔ یہ لڑکی ہی میرے شوہر کی ایک قاتل ہے۔ ممی خدا کا خوف کریں، زاران نے ماں کی منطق پر سر پیٹ لیا۔ ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، یہ قدرتی موت تھی، اس میں ورشا کا کیا قصور ہے؟ اور آپ بھول رہی ہیں کہ مرنے سے پہلے ڈیڈ نے اسے اپنی بیٹی تسلیم کیا تھا۔ وہ جذباتی ہو گئے تھے، مگر میں جذباتی نہیں۔ زیبا بیگم چیخ اٹھی، میں اس عورت کی بیٹی کو برداشت نہیں کر سکتی جس نے میرے شوہر کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ میری برداشت ختم ہو چکی ہے زاران، میرا فیصلہ اٹل ہے، تمہیں ورشا کو طلاق دینی ہوگی۔ زاران ششدر رہ گیا، اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ طلاق؟ ممی آپ ہوش میں تو ہیں، میں اسے طلاق کیوں دوں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور اس کا وجود ہے۔ زیبا بیگم نے میز پر مکہ مارا، میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے وہ یہاں نہیں چاہیے۔ اگر تم مجھے اپنی ماں سمجھتے ہو اور میرا لحاظ کرتے ہو تو اسے ابھی اور اسی وقت فارغ کرو۔ زاران غصے اور بے بسی کی کیفیت میں کھڑا ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا ممی، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ میں ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے ہی اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں اور اب میں مزید ظلم کا حصہ نہیں بنوں گا۔ وہ میری ذمہ داری ہے اور میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زیبا بیگم بھی کھڑی ہو گئی، ان کی آنکھوں میں جنون تھا۔ اچھا، تو اب تم ماں کے مقابلے میں اس 2 ٹکے کی لڑکی کو ترجیح دو گے؟ بیوی کے آتے ہی ماں کی اہمیت ختم ہو گئی۔ بات ترجیح کی نہیں، بات انصاف کی ہے۔ زاران نے اونچی آواز میں کہا، آپ غلط ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرا کہا نہیں مانتے تو پھر میرا بھی فیصلہ سن لو۔ زیبا بیگم نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک پتا پھینکا، اگر اس گھر میں ورشا رہے گی تو پھر میں نہیں رہوں گی۔ کیا مطلب؟ زاران گھبرا گیا۔ مطلب صاف ہے، زیبا بیگم نے سرد لہجے میں کہا، یا تو ورشا کو طلاق دے کر گھر سے نکالو یا پھر مجھے یہاں سے رخصت کرو۔ میں اپنا سامان باندھ کر کسی دارالامان چلی جاؤں گی یا سڑکوں پر رول جاؤں گی، مگر اس لڑکی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے سانس نہیں لوں گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے زاران، تمہیں اپنی ماں چاہیے یا وہ لڑکی؟ زاران کو لگا جیسے کسی نے اسے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ ممی، آپ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کو گھر سے جانے نہیں دے سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ زاران آفریدی نے اپنی بیوہ ماں کو گھر سے نکال دیا، تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ زاران آفریدی نے ماں کی خاطر بیوی کو چھوڑ دیا۔ زیبا بیگم نے صفاقی سے کہا، میری عزت اور سکون تمہارے ہاتھ میں ہے، سوچ لو زاران، اگر مجھے جانا پڑا تو پھر پورے شہر میں تمہاری بدنامی ہوگی اور میں مرتے دم تک تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ زاران نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ ماں کی دھمکی اتنی شدید تھی کہ اس کے پاس دفاع کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ ایک طرف وہ بے گناہ ورشا تھی جس سے اس نے وعدہ کیا تھا، اور دوسری طرف اس کی ماں جو گھر چھوڑنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ ممی پلیز مجھے کچھ وقت دیں، ہم کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں گے، زاران نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے، زیبا بیگم اپنی بات پر قائم تھی۔ میں تمہیں سوچنے کا وقت دیتی ہوں، مگر یاد رکھنا نتیجہ وہی ہونا چاہیے جو میں چاہتی ہوں۔ طلاق کے کاغذات تیار کرواؤ ورنہ اپنی ماں کو گھر سے رخصت کرنے کی تیاری کر لو۔ زاران لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ ماں کی ضد اور نفرت نے اسے ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں کوئی بھی راستہ چننے پر نقصان اسی کا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر خاموشی تھی۔ زاران تیار ہو کر آیا تو اس کے ہاتھ میں فائلز اور پاسپورٹ تھا۔ زیبا بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ زیبا بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی ممی، زاران نے نظریں چرائے اسپاٹ لہجے میں کہا، مجھے ایمرجنسی میں لندن جانا پڑا، ایک بہت بڑا بزنس ڈیل پھنس گیا ہے جسے سلجھانا ضروری ہے، 1 ہفتے کا ٹور ہے۔ زیبا بیگم نے فوراً ٹوکا، اور میرے فیصلے کا کیا ہوا؟ تم نے سوچا میں تمہیں یوں جانے دوں گی تاکہ تم معاملے کو لٹکا سکو؟ مجھے آج ہی جواب چاہیے زاران، ورشا رہے گی یا میں؟ زاران نے گہری سانس لی، وہ جانتا تھا کہ ماں کو ٹالنا آسان نہیں۔ اس نے ایک ایسا جملہ بولنے کا فیصلہ کیا جس سے فی الحال اس مصیبت سے جان چھڑا سکے، وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ممی پلیز مجھے صرف یہ 1 ہفتہ دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں لندن سے واپس آتے ہی وہی کروں گا جو آپ کہیں گے۔ آپ کی خوشی میرے لیے سب سے مقدم ہے۔ آپ چاہتی ہیں میں ورشا کو طلاق دے دوں تو ٹھیک ہے، میں دے دوں گا، مگر ابھی مجھے جانے دے۔ زیبا بیگم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ پکا وعدہ کر رہے ہو نا؟ مجھے واپسی پر کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ ہاں ممی، پکا وعدہ۔ زاران نے مجبوری میں کہہ تو دیا، مگر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے کھڑی ورشا جو زاران کے لیے چائے لائی تھی، الفاظ سن کر پتھر کی ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس کے کانوں میں زاران کے الفاظ گونج رہے تھے، میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گی، میں طلاق دے دوں گا۔ ورشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے لگا جیسے کسی نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا ہو۔
وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔ یہ کیا سنا میں نے؟ ورشا نے خود کلامی کی۔ ساران نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ رات کو مجھ سے محبت جتاتے ہیں، مجھے اپنا کہتے ہیں، اور دن کے اجالے میں ماں کے سامنے مجھے طلاق دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا، اسے اپنی ذات پر گھن آنے لگی۔ اسے لگا زاران صرف رات کی تاریکی میں اس سے دل بہلاتا ہے، اس کے جذبات سے کھیلتا ہے، مگر دن میں اسے اپنانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یہ احساس کسی بھی عورت کے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اسے صرف ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہا ہو۔ ساران کتنا دوغلا انسان نکلا۔ ورشا کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح بہہ نکلے۔ میں سمجھی تھی وہ بدل گئے ہیں، وہ میرا سہارا بنیں گے، مگر وہ تو اپنی ماں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہے، وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ساران کمرے میں آیا تاکہ اپنا بیگ اٹھا سکے۔ ورشا باتھ روم میں بند ہو گئی تھی کیونکہ وہ زاران کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ زاران نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ورشا، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، میں واپس آ کر سب ٹھیک کر دوں گا۔ ورشا نے اندر کھڑے ہو کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ جھوٹے مکار، سب ٹھیک نہیں کریں گے بلکہ مجھے گھر سے نکالیں گے۔ اب میں آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ ساران کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد خاموشی سے چلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد پیچھے کیا طوفان آنے والا ہے، اور اس کا بولا گیا ایک جھوٹ ورشا کی زندگی پر کتنا بڑا زہر گھول چکا ہے۔ زاران کے جانے کے بعد ورشا پر گھر کی خاموشی کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ زاران نے وہاں پہنچ کر ایک بار بھی ورشا کو فون نہیں کیا تھا، اور ورشا نے خود بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ زاران اور زیبا بیگم کی گفتگو سن چکی تھی، اور اس کا دل زاران سے بری طرح سے بدگمان ہو چکا تھا۔ تیسری صبح ورشا کی آنکھ کھلی تو اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھنے لگی کہ اچانک معدے میں شدید مروڑ اٹھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر باتھ روم کی طرف بھاگی اور بیسن پر جھک کر قے کرنے لگی۔ اس کی طبیعت بری طرح خراب ہو رہی تھی۔ کچن میں کھڑی رضیہ نے ورشا کو باتھ روم کی طرف بھاگتے اور پھر الٹیاں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ وہ مکار نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ لگتا ہے کوئی بڑی خبر ہے۔ رضیہ بڑبڑائی اور فوراً کام چھوڑ کر زیبا بیگم کے کمرے کی طرف بھاگی۔ زیبا بیگم ناشتہ کر رہی تھی۔ رضیہ نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا۔ بیگم صاحبہ غضب ہو گیا۔ لگتا ہے ورشا امید سے ہے، وہ صبح سے الٹیاں کر رہی اور چہرہ بھی پیلا پڑا ہوا ہے۔ زیبا بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر میز پر گرا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا آپ بکواس کر رہی ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو میرا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ اگر وہ بچہ دنیا میں آ گیا تو زاران اسے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں پاؤں جما لے گی۔ رضیہ نے جلتی پر تیل ڈالا۔ تو پھر کچھ کرنا پڑے گا بیگم صاحبہ، اس سے پہلے کہ چھوٹے صاحب واپس آئیں اور انہیں یہ خبر ملے۔ زیبا بیگم کی آنکھوں میں صفاقی اتر آئی۔ انہوں نے دراز سے کچھ پیسے نکال کر رضیہ کی طرف پھینکے۔ جاؤ اور ابھی بازار جا کر وہ دوائیاں لے کر آؤ جن سے حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ آج رات کے کھانے میں وہ گولیاں ملا کر اسے کھلا دو۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ رضیہ پیسے لے کر شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی، مگر کمرے کے باہر جھاڑو دیتی ہوئی ایک چھوٹی ملازمہ شازیہ نے یہ سب سن لیا۔ شازیہ کے دل میں ورشا کے لیے بہت ہمدردی تھی کیونکہ ورشا اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آتی تھی۔ شام کو جب رضیہ نے ورشا کے لیے کھیر تیار کی اور اس میں وہ گولیاں پیس کر ملا دی تو شازیہ کا دل کانپ گیا۔ رضیہ کچن سے باہر گئی تو شازیہ نے موقع غنیمت جانا۔ وہ دوڑتے ہوئی ورشا کے کمرے میں گئی۔ ورشا نے ڈھال سی بستر پر لیٹی تھی۔ شازیہ نے گھبرا کر اسے ہلایا۔ بی بی جی اٹھیں، خدا کے لیے کھانا مت کھائیے گا۔ ورشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا شازیہ، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ شازیہ نے روتے ہوئے بتایا، بی بی جی بڑی بیگم آپ کے بچے کی جان لینا چاہتی ہیں۔ انہوں نے رضیہ کے ذریعے آپ کے کھانے میں دوائی ملائی ہے تاکہ آپ کا حمل ضائع ہو جائے۔ ورشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شازیہ؟ وہ میری جان لے لیں مگر میرے بچے کو کیوں مارنا چاہتی ہیں؟ یہ تو ان کا اپنا خون ہے۔ خون سفید ہو چکے ہیں بی بی جی۔ شازیہ نے ورشا کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میری بات مانیں اور یہاں سے بھاگ جائیں۔ اگر آپ یہاں رہیں تو وہ آپ کے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ویسے بھی رضیہ کہہ رہی تھی کہ چھوٹے صاحب واپس آ کر آپ کو طلاق لینے والے ہیں۔ انہوں نے لندن جانے سے پہلے بیگم صاحبہ سے وعدہ کیا تھا۔ ورشا کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ زاران کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجنے لگے۔ میں واپس آ کر طلاق دے دوں گا۔ اب اسے شازیہ کی بات پر پورا یقین ہو گیا تھا۔ پھر زاران بھی یہی چاہتے ہیں، ورشا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ مجھے اور میرے بچے کو نہیں چاہتے۔ ہاں بی بی جی، شازیہ نے اصرار کیا۔ آپ اپنی اور اپنے بچے کی جان بچائیں اور خاموشی سے یہاں سے نکل جائیں۔ یہاں سب آپ کے دشمن ہیں۔ ورشا کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ اب اس کے چہرے پر ایک ماں کا عزم تھا۔ وہ اپنے بچے کو قاتلوں کے درمیان نہیں رہنے دے سکتے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے شازیہ، میں جا رہی ہوں۔
इस घर से और इन बेहिस लोगों की जिंदगी से बहुत दूर। वर्षा ने कांपते हाथों से एक छोटी सी चादर ली और बिना कोई सामान लिए रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था मगर उसके कदम नहीं रुके। रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। वर्षा सड़क पर दीवानावार भाग रही थी। उसके नंगे पांव सड़क के कंकरों से जख्मी हो रहे थे मगर उसे अपने दर्द की कोई होश नहीं थी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था जैसे वो अपने नादीदा वजूद को दुनिया के शर से महफूज कर रही हो। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू हवा में तहलील हो रहे थे। मैं कहाँ जाऊं? वर्षा ने हाँफते हुए खुद से सवाल किया। इस दुनिया में मेरा कौन है? सारान ने मुझे छोड़ दिया और उसकी माँ मेरी जान की दुश्मन बन गई। वो इस उधेड़ बन में सड़क के बीचों बीच चल रही थी कि अचानक मोड़ से एक तेज रफ्तार गाड़ी नमूदार हुई। गाड़ी की हेडलाइट सीधी वर्षा की आंखों में पड़ी और वो चुंधिया गई और वहीं जम गई। ड्राइवर ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाई। टायरों की सड़क से रगड़ खाने की चीख फिजा में गूंजी और गाड़ी वर्षा से सिर्फ चंद इंच के फासले पर आकर रुकी। वर्षा खौफ से कांपने लगी और वहीं सड़क पर बैठ गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग तेजी से बाहर निकले। इनके चेहरे पर घबराहट थी। बेटी तुम ठीक हो? बुजुर्ग ने करीब आकर पूछा। तुम्हें चोट तो नहीं आई? वर्षा ने सहम कर सर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जी जी मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे मत मारे। अरे नहीं बेटी। बुजुर्ग ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। मैं क्यों मारूंगा? तुम तो खुद बहुत डरी हुई लग रही हो। इतनी रात का अकेली सड़क पर क्या कर रही हो? ये वक्त महफूज नहीं है। वर्षा फूट फूट कर रो पड़ी। उसका दुख बंद के पानी के तरह बह रहा था। मेरे पास कोई जगह नहीं है। मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया और मेरे ससुराल वाले मेरे और मेरे बच्चे की जान लेना चाहते हैं। मैं अपनी जान बचाकर भागी हूँ। बुजुर्ग जिन्हें दुनिया सेठ वकार के नाम से जानती थी ने गौर से वर्षा के मासूम चेहरे को देखा। उन्हें इस लड़की की आंखों में सच्चाई दिखाई दी। तुम्हारा कोई और ठिकाना नहीं है? सेठ वकार ने नरमी से पूछा। नहीं बाबा जी, मेरा कोई नहीं है। वर्षा ने मायूसी से सर हिलाया। सेठ वकार ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर फैसला कुन अंदाज में बोले। देखो बेटी, मैं अकेला रहता हूँ। मेरी बहू फौत हो चुकी है और मेरा बेटा फहद बैरून मुल्क रहता है। यहाँ मेरा एक छोटा पोता है जिसकी देखभाल के लिए मुझे एक काबिल भरोसा गवर्नेंस की जरूरत है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। वहां तुम्हें इज्जत की रोटी भी मिलेगी और छत भी। मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखूंगा। वर्षा ने हैरत से उस फरिश्ता सिफ्त इंसान को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने इतनी जल्दी उसकी फरियाद सुन ली। क्या आप सच कह रहे हैं? आप मुझे पनाह देंगे? हाँ बेटी, सेठ वकार ने मुस्कुराकर कहा। चलो गाड़ी में बैठो, अब तुम्हें सड़कों पर रुलने की जरूरत नहीं है। वर्षा ने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी उसके माजी को धूल में उड़ाती हुई एक नई मंजिल की तरफ रवाना हो गई। वर्षा नहीं जानती थी कि तकदीर उसे किस मोड़ पर लेकर आई है, मगर फिलहाल उसे अपने बच्चे के लिए एक महफूज पनाहगाह मिल गई थी। गाड़ी एक आलीशान बंगले के गेट से अंदर दाखिल हुई। सेठ वकार ने उसे मुलाजमाओं के हवाले किया और आराम करने की हिदायत की। वर्षा नर्म बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों में जारान का चेहरा घूम गया। आपने मुझे बेआसरा छोड़ दिया जारान, वर्षा ने दिल में कहा, मगर अल्लाह ने मुझे नहीं छोड़ा। अब मैं आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। सेठ वकार के घर में वर्षा को एक नई जिंदगी मिली। यहाँ उसे इज्जत और सुकून तो मैसर था, मगर दिल के किसी गोशे में सारान का दिया हुआ जख्म अभी तक रिश्ता था। वक्त के साथ साथ उसका हमल जाहिर होने लगा, मगर सेठ वकार ने उसे अपनी बेटियों का दर्जा दे रखा था, इसीलिए किसी मुलाजिम की मजाल नहीं थी कि कोई बात बनाए। 9 महीने का कठिन सफर तय करने के बाद वो घड़ी आ पहुंची जब वर्षा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। सेठ वकार ने घर में मौजूद तजर्बाकार मुलाजमाओं को उसकी देखभाल पर मामूर कर रखा था। दर्द की शिद्दत में वर्षा बार बार जारान को पुकार रही थी, मगर उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। बिलाखिर घर में नन्ही परी की आमद हुई। मुबारक हो बीबी, अल्लाह ने आपको चांद जैसी बेटी दी है। बड़ी बी ने वर्षा की गोद में फूल जैसा वजूद रखते हुए कहा। वर्षा ने कमजोर हाथों से अपनी बेटी को थामा और उसके माथे को चूम लिया। उसके नगोश बिल्कुल जारान जैसे थे। खुशी के साथ एक टीस उठी। तुम्हारा बाप कितना बदकिस्मत है मेरी जान, जिसने तुम्हारे आने की खबर तक सुनना गवारा नहीं की। वर्षा ने बेटी के कान में सरगोशी की। उसने उसका नाम इज़ा रखा। वक्त पर लगाकर उड़ता गया। इज़ा अब 6 माह की हो चुकी थी और पूरे घर की रौनक बन गई थी। सेठ वकार की तो उसमें जान छिड़कते थे। इन्हीं दिनों सेठ वकार का इकलौता बेटा फहद शिराजी बैरून मुल्क से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस लौटा था। फहद एक सुलझा हुआ और नर्म मिजाज नौजवान था। जब उसने घर में नन्ही ईज़ा को देखा तो पहली ही नजर में उस मासूम बच्ची का दीवाना हो गया। वो घंटों ईज़ा के साथ खेलता रहता। ईज़ा भी उससे मानूस हो गई थी।
فہد کی اس شفقت کو دیکھ کر ورشا کے دل میں اس کے لیے عزت بڑھ گئی تھی۔ ایک شام فہد لان میں ایزا کو گود میں لیے ٹہل رہا تھا۔ ورشا پاس ہی کرسی پر بیٹھی تھی اور ایزا کا فیڈر تیار کر رہی تھی۔ ورشا، فہد نے کچھ سوچتے ہوئے اسے پکارا۔ جی فہد بھائی، ورشا نے مؤدبانہ جواب دیا۔ میں نے آج تک آپ سے کبھی کوئی ذاتی سوال نہیں کیا، مگر آج پوچھنا چاہتا ہوں۔ فہد نے ایزا کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ایزا کے بابا کہاں ہیں؟ وہ کبھی اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ کیا انہیں اپنی اتنی پیاری بیٹی کی یاد نہیں آتی؟ ورشا کے ہاتھ تھم گئے، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ کیا بتاتی کہ ایزا کا باپ تو اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی مارنا چاہتا تھا۔ وہ ہم سے الگ ہو چکے ہیں۔ ورشا نے بمشکل اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ فہد نے ورشا کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں پڑھ لیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ہمت کر کے بولا، دیکھیں ورشا، میں جانتا ہوں کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، مگر میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں پچھلے چند مہینوں میں آپ کی شرافت اور ایزا سے آپ کی محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ ایزا مجھے اپنی بیٹی لگتی ہے۔ ورشا نے چونک کر فہد کی طرف دیکھا۔ اگر آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا تو میں آپ کے سامنے شادی کا پرپوزل رکھتا ہوں۔ فہد نے سنجیدگی سے کہا، میں ایزا کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں اور آپ کو وہ عزت دینا چاہتا ہوں جس کی آپ حقدار ہیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ورشا ششدر رہ گئی۔ اسے فہد سے ایسی پیشکش کی امید نہیں تھی۔ ساران کی بے وفائی نے اس کے دل کو بنجر کر دیا تھا، مگر فہد کی آنکھوں میں موجود سچائی اسے ایک نئے راستے کی طرف بلا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ زاران نے تو اسے دھتکار دیا، تو کیوں نہ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کی خاطر فہد کا ہاتھ تھام لے۔ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ ورشا نے نظریں جھکا کر کہا، ضرور سوچیں، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ فہد نے مسکرا کر کہا اور ایزا کو واپس ورشا کی گود میں دے دیا۔ ورشا اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے گہری سوچ میں گم ہو گئی کہ کیا اسے زندگی کے ایک موقع اور دینا چاہیے یا نہیں۔ رات بھر ورشا کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ فہد کی پیشکش اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ ایک طرف زاران کی بے وفائی اور وہ الفاظ تھے جس نے اپنے کانوں سے سنے تھے، اور دوسری طرف فہد کا خلوص اور ایزا کے لیے اس کی بے پناہ محبت تھی۔ میں اپنی بیٹی کو یتیم نہیں رہنے دوں گی۔ ورشا نے صبح ہوتے ہی فیصلہ کر لیا، زاران نے مجھے دھتکارا ہے تو اب میں بھی اس کی زندگی سے قانونی طور پر نکل جاؤں گی۔ میں فہد سے شادی کروں گی تاکہ میری بیٹی کو باپ کا سایہ مل سکے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی اس نے اپنی چادر اوڑھی اور ایزا کو فہد کے گھر چھوڑ کر سیدھا زاران کے آفس کا رخ کیا۔ اس کا دل مضبوط تھا کیونکہ اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ زاران اپنے آفس میں سر پکڑے بیٹھا تھا اور پچھلے 1 سال سے وہ ورشا کو دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ لندن سے واپسی پر جب اسے ورشا کے فرار اور حمل ضائع کرنے کی کوشش کا علم ہوا تو وہ اپنی ماں سے لڑ کر الگ ہو گیا تھا۔ تب سے اسے تلاش کر رہا تھا، مگر ورشا زمین کھا گئی تھی، آسمان نکل گیا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اچانک آفس کا دروازہ کھلا۔ زاران نے بیزار نظروں سے سامنے دیکھا اور پھر وہ پتھر کا ہو گیا۔ دروازے پر ورشا کھڑی تھی، وہی ورشا جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ ورشا! زاران اپنی کرسی سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ تم زندہ ہو؟ ورشا نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ قدم اندر بڑھائے اور دروازہ بند کر دیا۔ جی، میں زندہ ہوں۔ افسوس کہ آپ کی اور آپ کی ماں کی سازش کامیاب نہیں ہو سکی۔ زاران تیزی سے میز کے گرد چکر لگا کر اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور خوشی کی چمک تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ورشا؟ کون سی سازش؟ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ تم کہاں تھی؟ میں تو پاگل ہو گیا تھا تمہاری جدائی میں۔ بس کریں۔ ورشا نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ اب مزید اداکاری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں آپ کی جھوٹی ہمدردیاں سمیٹنے نہیں آئی بلکہ اپنا حق مانگنے آئی ہوں۔ کیسا حق؟ زاران کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنی آزادی کا حق، ورشا نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے طلاق چاہیے زاران صاحب۔ زاران کو لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ طلاق؟ تم ہوش میں تو ہو ورشا؟ میں تمہیں طلاق کیوں دوں گا؟ تم میری زندگی ہو، میری بیوی ہو۔ بیوی؟ ورشا نے طنزیہ ہنسی۔ کون سی بیوی؟ وہی جسے آپ نے لندن جانے سے پہلے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ واپس آ کر طلاق دے دیں گے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا زاران صاحب، آپ اپنی ماں کو کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ زاران نے بے اختیار ہی اپنا سر پکڑ لیا۔ اوہ میرے خدایا! ورشا تم نے غلط سنا، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ میں صرف ممی کو ٹال رہا تھا۔ وہ بضد تھیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، ورنہ وہ گھر چھوڑ دیں گی۔ میں صرف وقت حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ لندن سے واپس آ کر انہیں سمجھا سکوں۔ میرا تمہیں چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب ان جھوٹی تعویلات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ورشا کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ میں نے وہ زہر آلود کھانا بھی دیکھ لیا تھا جو آپ کی ماں نے میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کو مارنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ لوگ قاتل ہیں،
میں اپنی بیٹی کو آپ جیسے لوگوں کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی ہوں۔ ساران چونک گیا۔ بیٹی؟ کیا ہماری بیٹی ہے؟ ورشا نے فخر سے کہا۔ میری بیٹی ہے وہ، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس کی زندگی محفوظ بنانے کے لیے ایک فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں دوسری شادی کرنے والی ہوں اور اس کے لیے مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ ساران غصے اور صدمے سے پاگل ہو گیا۔ دوسری شادی؟ ہرگز نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم صرف میری ہو، میں اب آپ کی نہیں ہوں۔ ورشا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ جس شخص نے مجھے اور میری بیٹی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں فہد شیرازی سے شادی کر رہی ہوں جو میری بیٹی کو وہ باپ کا پیار دے گا جو آپ نہیں دے سکے۔ فہد شیرازی؟ ساران نے مٹھیاں بھیج لیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ہاں۔ ورشا نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں آپ کو صرف 2 دن کی مہلت دے رہی ہوں۔ شرافت سے طلاق کے کاغذات میرے پتے پر بھجوا دیں، ورنہ میں عدالت کے ذریعے خلا لے لوں گی۔ یہ کہہ کر ورشا وہاں سے نکل گئی۔ ساران وہیں کھڑا رہ گیا جیسے کسی نے اس کے وجود سے روح کھینچ لی ہو۔ اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور اب ایک اور مرد کا نام۔ اس کے اندر ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جو سب کچھ بہا لے جانے کے لیے تیار تھا۔ ورشا کے جانے کے بعد ساران کے لیے ایک ایک پل گزارنا عذاب ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ذرائع استعمال کیے اور 2 گھنٹے کے اندر اسے ورشا کی رہائش اور مصروفیات کی مکمل رپورٹ مل گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ورشا شہر کے معروف بزنس مین فہد شیرازی کے گھر بطور گورننس رہ رہی ہے تو اسے شدید حیرت ہوئی۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا یہ خبر تھی کہ وہ فہد سے شادی کا ارادہ رکھتی ہے اور رضا اس کی بیٹی ہے۔ ساران اپنی گاڑی میں فہد شیرازی کے بنگلے کے باہر پہروں کھڑا رہا۔ اس نے دیکھا فہد شیرازی اپنی گاڑی سے اترا اور ورشا گیٹ پر رضا کو لیے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ یہ منظر ہی ساران کے لیے سہانے روح تھا۔ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کسی اور مرد کے گھر میں تھی اور وہ باہر کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن ساران نے ورشا کا پیچھا کیا۔ فہد شیرازی ورشا اور رضا کو لے کر شہر کے ایک مہنگے ہوٹل میں ڈنر کے لیے آیا تھا۔ ساران ان سے کچھ فاصلے پر ایک میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ فہد رضا کو گود میں اٹھائے اسے ہنسا رہا تھا اور ورشا مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ساران کے اندر غیرت کا الاؤ بھڑک گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی اور کی گود میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ساران نے دانت پیستے ہوئے خود کلامی کی۔ ایزا میرا خون ہے، میں اسے فہد شیرازی کی بیٹی نہیں بننے دوں گا۔ ورشا مجھ سے طلاق لے کر اس شخص کے ساتھ گھر بسانا چاہتی ہے، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ ساران وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ قانون یا اخلاقیات کا سہارا نہیں لے گا، بلکہ وہی کرے گا جو اس کی محبت اور جنون کا تقاضا ہے۔ اگلی صبح فہد شیرازی کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ فہد کی ملازمہ جسے ساران نے بھاری رقم دے کر خریدا تھا، موقع پا کر رضا کو پچھلے دروازے سے باہر لے آئی جہاں ساران گاڑی لیے موجود تھا۔ ساران نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تو اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ فوراً گاڑی لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ادھر جب ورشا نہا کر نکلی اور رضا کو کمرے میں نہ پایا تو وہ دیوانی ہو گئی۔ اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ فہد بھی پریشان ہو گیا، مگر تبھی ورشا کا فون بجا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ ورشا نے فون اٹھایا تو دوسری طرف ساران کی بھاری آواز آئی۔ پریشان مت ہو ورشا، رضا اپنے اصلی باپ کے پاس ہے اور بہت محفوظ ہے۔ ورشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ساران، تم میری بیٹی کو کہاں لے گئے ہو؟ واپس کرو میری بچی کو، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ پولیس کو بلاؤ گی تو تمہاری بیٹی ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جائے گی، ساران نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر رضا کو دیکھنا چاہتی ہو تو ابھی اسی وقت میرے فلیٹ پر آ جاؤ، اکیلی آنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ورشا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ روتی ہوئی فہد کے پاس گئی اور اسے سب سچ بتا دیا۔ فہد اسے روکنا چاہتا تھا، مگر ماں کی ممتا کے سامنے وہ بے بس تھا۔ ورشا نے فہد سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ فہد بھائی، مجھے معاف کر دے، میں عیسیٰ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے ساران کے پاس جانا ہی ہوگا، ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ ورشا دیوانہ وار ساران کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی۔ یہ شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک اپارٹمنٹ تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ساران ایزا کو گود میں لیے کھڑا تھا۔ ورشا جھپٹ کر آگے بڑھی اور ایزا کو اس سے چھین لیا۔ تم اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو، میں نے سوچا نہیں تھا۔ تم نے ایک ماں سے اس کی بچی چھیننے کی کوشش کی، ورشا نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے چھینی نہیں بلکہ واپس لی ہے۔
زاران نے سنجیدگی سے کہا، وہ میری بیٹی ہے۔ اب سنو ورشا، اگر تم عزا کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ تمہارے ساتھ؟ ورشا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ اس گھر میں جہاں تمہاری ماں میری جان کے دشمن ہے؟ نہیں، اس گھر میں نہیں، زاران نے واضح کیا۔ ہم اسی فلیٹ میں رہیں گے۔ میں ممی کو فی الحال کچھ نہیں بتا رہا۔ تم یہاں میری بیوی بن کر رہو گی اور ہم عزا کی پرورش مل کر کریں گے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں عزا کو تم سے چھین لوں گا، اور تم جانتی ہو کہ عدالت اور قانون سب میری جیب میں ہے۔ ورشا بے بس ہو گئی۔ وہ جانتی تھی زاران بااثر ہے اور وہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسے اپنی بیٹی کی خاطر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ٹھیک ہے، میں رہوں گی، مگر صرف اپنی بیٹی کی خاطر۔ تمہارے لیے میرے دل میں سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں۔ زاران نے اس کی شرط مان لی۔ وہ جانتا تھا کہ نفرت کو محبت میں بدلنے میں وقت لگے گا، مگر اسے امید تھی کہ وہ ورشا کا دل جیت لے گا۔ یوں ورشا زاران کے ساتھ اس فلیٹ میں رہنے لگی۔ زاران پوری کوشش کرتا کہ وہ ورشا کا خیال رکھے اور اس کی ناراضگی دور کرے۔ وہ آفس سے جلدی آتا، عزا کے لیے کھلونے لاتا اور ورشا سے نرمی سے بات کرتا، مگر ورشا نے اپنے گرد ایک سخت خول چڑھا لیا تھا۔ وہ زاران سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک شام زاران آفس سے آیا تو عزا رو رہی تھی۔ زاران نے اسے گود میں لیا اور پیار کرنے لگا۔ میری شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ بابا آ گئے ہیں نا؟ ورشا کچن سے دودھ لے کر آئی اور عزا کو زاران سے لیتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی، رہنے دیں یہ ڈرامے۔ یہ وہی بیٹی ہے نا جسے آپ کی ماں میرے پیٹ میں ہی مار دینا چاہتی تھی؟ آج کس منہ سے اس پر اتنا زیادہ پیار جتایا جا رہا ہے؟ زاران کا چہرہ فک پڑ گیا۔ یہ تانا اس کے کلیجے میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ ورشا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مجھے ممی کی اس حرکت کا علم نہیں تھا۔ میں شرمندہ ہوں ان کی طرف سے۔ شرمندگی سے کیا ہوتا ہے؟ ورشا کی آواز میں تلخی تھی۔ اگر اس دن شازیہ مجھے نہ بتاتی تو آج یہ بچی زندہ نہ ہوتی۔ آپ اور آپ کی ماں قاتل ہیں زاران صاحب۔ میں یہاں صرف مجبوری میں ہوں۔ آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زاران خاموشی سے اس کی کڑوی کسیلی باتیں سنتا رہا۔ اس کے پاس صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ورشا کا زخم بہت گہرا ہے اور اسے بھرنے کے لیے محض الفاظ کافی نہیں ہوں گے۔ گھر میں ایک عجیب سا تناؤ تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زاران اپنی محبت اور توجہ سے برف پگھلانے کی کوشش میں تھا، مگر ورشا کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اگلے دن جب زاران گھر نہیں آیا تو ایک کال آئی جس میں اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر تھی۔ زاران کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے ورشا کے گرد چڑھا، نفرت کا خول چکنا چور کر دیا۔ وہ دیوانہ وار عزا کو سینے سے لگائے اسپتال پہنچی۔ راہداری میں اس کا سامنا زیبا بیگم سے ہوا۔ ورشا کے قدم رک گئے۔ اسے لگا کہ ابھی زیبا بیگم اسے تانے دیں گی اور باہر نکال دیں گی، مگر سامنے کھڑی عورت وہ مغرور زیبا بیگم نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک ہاری ہوئی ماں لگ رہی تھی۔ زیبا بیگم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی تھی۔ انہوں نے ورشا اور اس کی گود میں موجود عزا کو دیکھا۔ ان کی نظروں میں نفرت نہیں بلکہ حسرت تھی۔ ممانی جان، ورشا نے ہمت کر کے انہیں پکارا۔ زاران کیسے ہیں؟ زیبا بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ حالت تشویشناک ہے۔ میری نائلہ تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ورشا۔ اس نے خودکشی کر لی کیونکہ وہ اپنی غلطیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکی۔ اب اگر زاران کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ ورشا کو نائلہ کی موت کا سن کر دھچکا لگا، مگر اس وقت اسے زاران کی فکر تھی۔ اللہ رحم کرے گا ممانی جان، زاران کو کچھ نہیں ہوگا، ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ 3 گھنٹے موت اور زندگی کی کشمکش میں رہنے کے بعد زاران خطرے سے باہر آ گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے سرہانے ورشا کو روتے ہوئے دیکھا۔ تم رو رہی ہو؟ زاران نے انتہائی کمزور آواز میں کہا۔ مجھے لگا تمہیں میری موت کی خوشی ہوگی۔ بس کرتے ہیں زاران۔ ورشا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار جو آئندہ ایسی بات کی۔ میں آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں مگر آپ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ 1 ہفتے بعد زاران کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ورشا اور عزا اسے لے کر واپس اسی گھر میں آئیں جسے وہ کبھی چھوڑ گئی تھی۔ زیبا بیگم بالکل خاموش تھی۔ وہ اکثر چھپ کر عزا کو کھیلتا دیکھتی رہتی تھی۔
کچھ دن گزرے اور زاران اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ ایک صبح ورشا نے اپنا بیگ تیار کیا اور رضا کو گود میں اٹھا کر لاؤنج میں آئی جہاں زیبا بیگم اور زاران موجود تھے۔ زاران میں اب جا رہی ہوں، ورشا نے اطلاع دی۔ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں اور میں نے اپنا فرض نبھا دیا، میں واپس فلیٹ میں شفٹ ہو رہی ہوں۔ زاران کو کچھ بولنے ہی والا تھا کہ زیبا بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ نہیں ورشا، تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ ورشا حیرت سے مڑی۔ ممانی جان؟ زیبا بیگم نے آگے بڑھ کر ورشا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ یہ گھر تمہارا ہے، تمہارے جانے کے بعد میں اندر سے بہت بے چین رہی اور شرمندہ رہی۔ حیدر آفریدی اکثر خواب میں مجھ سے ناراض دکھائی دیتے تھے، مگر زبان سے اقرار کرتے ہوئے میری انا آڑے آ جاتی تھی۔ نائلہ کی موت اور زاران کے ایکسیڈنٹ نے مجھے سمجھا دیا کہ زندگی بہت مختصر ہے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ورشا کا دل پگھل گیا، اس نے نم آنکھوں سے ساس کو گلے لگا لیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا ممانی جان، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ زاران یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کا گھر اب مکمل ہو چکا تھا۔ چند ماہ بعد کی بات، شام کا وقت تھا۔ زاران آفس سے گھر واپس آیا، وہ سیدھا کمرے میں گیا تو باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ورشا باہر نکلی۔ وہ ابھی نہا کر آئی تھی، اس کے گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ زاران اسے دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا۔ ورشا اسے دیکھ کر ہڑبڑائی۔ آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ زاران نے شرارت سے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا اور قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھا۔ ابھی آیا ہوں اور آتے ہی اتنا حسین نظارہ دیکھنے کو ملا ہے تو ساری تھکاوٹ ہی اتر گئی۔ ورشا شرما کر پیچھے ہٹنے لگی۔ زاران ہٹے پیچھے، مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ زاران نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو ورشا اس کے سینے سے آ لگی۔ کہاں جا رہی ہو بیگم؟ ابھی تو شوہر آیا ہے اور تم بھاگ رہی ہو؟ چھوڑے نا، کوئی آ جائے گا۔ ورشا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا۔ زاران نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج موسم بہت رومانٹک ہے اور میری بیوی اس موسم سے زیادہ حسین لگ رہی ہے۔ کیا خیال ہے تھوڑا سا رومانس ہو جائے؟ ورشا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گے۔ زاران نے قہقہ لگایا۔ تمہارے پاس رہ کر سدھرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ کمرے میں دونوں کی محبت بھری ہنسی گونج اٹھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور اندر محبت کی بارش نے دو دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا تھا۔